اسجد میاں سونا، اسجد میاں سونا۔ ایک میسج چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی کبھی بھی۔ ہاں، یہ صحیح نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ عام آبادی میں جیسے مسجد نبی وغیرہ میں وہاں حضور نے اذان نہیں کہی، ٹھیک؟ ایک موقع پر سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کہی، سفر میں یہ اذان کہی۔ بعض علماء نے اس کی حکمت جو بیان کی وہ آپ سن لیں۔ کسی نے مسئلہ بتایا، اب یہ اصل میں میسج ایسا چلا، انڈیشن سب چلا رہے ہیں دنیا بھر میں، بس صحیح ہے یا غلط ہے چلائے چلے جا رہے ہیں، ایک سہولت مل گئی ہے بس چل رہے ہیں جناب میسج۔ ہم روزانہ شام میں جب دیکھتے ہیں پتہ چلا کہ 250 میسج آ گئے، 250 منٹ ہمارے پاس کہ بھی چیک کیا جائے کہ کیا میسج ہے، تو ایک چل گیا رواج، ایک مفت کا رواج آ گیا، تو اس کے بعد سب چل رہے ہیں جناب۔ یہ اب اس کی ڈیٹیل سنیے، کیا بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھے حضرت سعید، ایک سعید بن معلہ جو صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، انہوں نے سوچا اپنی تئیں یہ تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول کا حکم ہے، پوری نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کا کہاں مانوں گا اپنے تئیں، کیونکہ اسلام تو بتدریج آیا، جو مسائل صحابہ کو معلوم نہیں تھے بعد میں معلوم ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت تمہیں یاد نہیں؟ آیت تو ان کو یاد تھی۔ فرمایا اس آیت میں یہ ہے یا نہیں؟ اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، فوراً آؤ، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات بخشیں، تمہیں وہ زندہ کریں، تمہیں حیات عطا فرمائیں، وہ فوراً آ جاؤ۔ اس سے مسئلہ علماء نے یہ نکالا تمام مفسرین نے کہ کوئی آدمی اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا اور حضور علیہ السلام اسے بلائیں تو نماز چھوڑ کر کے آ جائے اور حضور سے بات کرے، جو حکم دیں اسے بجا لائے، جو بات کریں اس کا جواب دے۔ اور سب سے عظیم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اس آدمی کو جس کو حضور نے بلایا وہ نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر آئے اور سارا کام انجام دینے کے بعد اپنی نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے وہ آیا۔ وہ فرماتے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تو پوری تقریر ہے کہ آپ یہ ہوا کیوں نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا آدمی اگر زبان سے کلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، جیسے ہمارے مذہب میں کوئی آدمی بلا وجہ اف یا او کر لے نماز ٹوٹ جائے گی، 2 حروف ظاہر ہو جائیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں تو حضور سے بات کر رہا، کلام کر رہا، سلام کر رہا۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کلام اسی سے تو کر رہا ہے جن کو حالت نماز میں درود شریف پڑھتا، اور آیا کسی کے حکم سے، جن کے حکم سے کھڑا ہوا انہی کے حکم سے آیا۔ اور ایک فقہ جزیہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے آدمی تو اگر اس کا نماز میں سینہ قبلے سے گھوم جائے یا کچھ بات کرے تو اس کا تو ہم نے بتایا، سلام کرے اس کا ہم نے ذکر کر دیا، اگر یہ سینہ آدمی کا قبلے سے گھوم جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ علماء نے لکھا مگر اس کی نہیں ٹوٹی، وجہ اس کی یہ ہے پہلے تو کعبے کی طرف تھا، اب جو کعبے کا کعبہ ان کی طرف کھڑا ہوا، اب نماز کیسے ٹوٹے؟ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ استجیبوا للہ وللرسول، جب بلائے اللہ اس کا رسول۔ اب مجھے بتائیے آج تک کسی صحابی کو، کسی شخص کو اللہ نے بلایا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں بلاتا۔ علم کلام میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد آواز سے پاک ہے، حروف سے پاک۔ جیسے ہم سے کوئی کہے کہ آپ اردو بولیے اور علی بے سے لے کر یہ تک کا کوئی حرف اس پہ ہاتھ مت لگائیے، اور اردو بولیے، کوئی بول سکتا؟ کہے کہ عربی بولیے مگر حروف تہجی کو ہاتھ مت لگائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں، ہماری آواز بند ہو جائے ہم نہیں بول سکتے، اللہ اس کا محتاج نہیں، ہماری زبان اور ہونٹ بند ہو جائے ہم نہیں بول، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے بلاتا؟
کس کو بلایا؟ اللہ تبارک و تعالی. اور علماء نے اس کی توجیہ کی ہے جو قرآن مجید میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے بعد ان کے گلے پہ چھری رکھ دی. تو قرآن مجید میں ہے وہ نادینہ ایا ابراہیم، ہم نے پکارا، ہم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. جیسے ہم اور آپ چیختے ہیں، کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم بس تم نے اپنے خواب کو کر دکھایا؟ دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات ڈالی کیونکہ اس کا کلام تو آواز عروج سے پاک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ استجیبوا للہ ولی رسول، جب اللہ اس کا رسول بلائے تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا، رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا. اب آئیے آپ کا سوال، حضور نے عام طریقے اذان کیوں نہیں کہی؟ اگر عام طریقے سے حضور اذان کہتے اور حضور فرمائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جو آدمی حضور کے ندا پر نماز پڑھنے نہیں آئے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضور نے مہربانی کی کہ مسجد میں اذان نہیں کہی، اس لیے کہ میں اذان کہوں آپ نہیں آئے. ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جماعت چھوڑ دی، آپ گھر میں اگر آپ نماز پڑھ لیں گناہگار تو نہیں، جماعت کا ثواب نہیں. اس لیے کہ میری پکار پر آنا آپ کے لیے فرض تو نہیں، نماز تو فرض ہے، جماعت بھی واجب ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو یہ نہیں. مگر حضور جسے بلائیں اگر وہ نماز پڑھنے نہیں آئے تو وہ آدمی پھر کیسے مسلمان رہے گا کہ حضور کے ندا پر نہیں آ رہا؟ یہ حضور نے مہربانی کی اور اذان نہیں کہی. اور ایک مرتبہ سفر میں حضور علیہ السلام نے اذان کی، جو کہتا ہے نا کبھی اذان نہیں کہی، سفر میں حضور علیہ السلام نے اذان خود ارشاد فرمائی. یہ بات ثابت ہے کتب احادیث. میرا اسجد سونا، میرا اسجد سونا، اسجد میاں سونا، اسجد میاں سونا.